السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر ایک فیملی ڈگری کے بارے میں اگر کوئی اجرا زیر سماعت ہے فیملی کورٹ میں، اور جو مدیون ہے جس کے خلاف ڈگری کی ایگزیکیوشن فائل کی گئی ہے اور ڈگری کی سیٹسفیکشن مطلوب ہے جس کے خلاف ڈگری ہوئی ہے، کوئی رقم فیملی مینٹننس کی، حق مہر کی، یا جو دیگر فیملی معاملات ہوتے ہیں جن میں سامان جہیز، ڈاوری آرٹیکلز وغیرہ، تو وہ اگر مدیون جو ہے وہ کسی دوسرے ضلع میں رہائش پذیر ہے اور کیس جو ہے ایگزیکیوشن کی آپ کی جو پٹیشن ہے یا اجرا کی جو درخواست ہے وہ کسی اور ضلع میں زیر سماعت ہے، تو کیا جو فیملی کورٹ جس کے پاس آپ کی درخواست اجرا یا ایگزیکیوشن پٹیشن زیر سماعت ہے، کیا وہ کورٹ ڈائریکٹلی دوسرے ضلع میں اس آپ کی ایگزیکیوشن پٹیشن یا اجرا کی درخواست کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، تاکہ وہاں پہ کیونکہ مدیون دوسرے ضلع میں موجود ہے اور وہاں سے پھر اس کو اریسٹ کر کے یا اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ضبط کر کے یا کسی دیگر طرح سے اس کے وارنٹ وغیرہ جاری کر کے یا اسے طلب کر کے اس ڈگری کی سیٹسفیکشن ہو سکے، یا پھر جو ہے فیملی کورٹ وہ پہلے فائل جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ کو بھیجے گی، اور پھر جو ہائی کورٹ ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہ ٹرانسفر کرے گی آگے فائل کو دوسرے ضلع میں۔ تو اس سلسلہ میں انتہائی اہم ججمنٹ ہے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، 2023 CLC پیج ہے 1300۔ اب اس ججمنٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ 2023 کی ججمنٹ ہے، اس سے پہلے 2022 کے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچز کے دو فیصلہ جات متضاد موجود تھے جن میں دو رائے قائم ہو گئی تھیں۔ 2022 کے دونوں فیصلوں میں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان میں دو رائے قائم ہوئی تھی۔ جو 2022 MLD 1280 تھا، اس میں بینچ نے یہ قرار دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے، کہ جو کارروائی ہوتی ہے اجرا کی جو درخواست ہوتی ہے وہ جو ہائی کورٹ جو فیملی کورٹ ہوگی وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں بھجوا سکتی، کیونکہ اس کو اختیار نہیں ہے فیملی کورٹ کو کہ وہ کسی دوسرے ضلع کی عدالت کو کیس بھیج سکے اور ٹرانسفر کر سکے۔ یہ جو کیس تھا جس میں یہ بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ نہیں بھجوا سکتی، یہ تھا 2022 MLD 1280 پیج تھا، اور یہ سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، اور یہ تھا عشرت بانو بنام فتح محمد وغیرہ کیس تھا، اور یہ 9/2/2023 کو فیصلہ ہوا تھا۔ دو ججز پر مبنی جو بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، اور فیصلہ یہ دیا تھا کہ جو کیس ہے اجرا کا وہ فیملی کورٹ ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتی دوسرے ضلع میں۔ اب دوسرا فیصلہ ایک تھا اسی طرح 2022 کا، وہ تھا PLD 2022 لاہور پیج 600۔ اس میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ فیملی کورٹ براہ راست کارروائی اجرا دوسرے ضلع میں بھجوا سکتی ہے۔ اب یہ ایسی صورتحال کریٹ ہو گئی تھی کہ ہائی کورٹ کے دو فیصلہ جات موجود تھے، جس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہو گئی تھی، اور سائلین کو بھی اور عدالتوں کو بھی مسائل کا سامنا تھا کہ ان میں سے کس فیصلے کو فالو کیا جائے۔ تو پھر اس نقطہ کے اوپر حتمی اس نقطہ کے تعین کے لیے اور اس لیگل پروپوزیشن کی حتمی فیصلے کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کے اس لارجر بینچ نے دونوں فیصلوں کو بھی مد نظر رکھا اور لیگل پوزیشن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن دیا، اور ڈیسیجن یہ دیا کہ جو فیملی کورٹ ہے وہ CPC یعنی کہ ضابطہ دیوانی میں جو اجرا کے یا ایگزیکیوشن آف ڈگری کے جو معاملات ہیں اس میں سے جتنے موڈ اڈاپٹ کیے گئے ہیں ان موڈ میں سے کوئی بھی موڈ جو ہے وہ فیملی کورٹ اڈاپٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اب جب یہ اختیار قانون کے تحت اس بینچ نے کہہ دیا کہ دے دیا گیا ہے، پھر اسی کے ساتھ اس بینچ نے یہ بھی قرار دیا کہ جی جو فیملی کورٹ ہے وہ فیملی کورٹ اگر اس کے پاس کسی ڈگری کی ایگزیکیوشن پینڈنگ چلی آ رہی ہے، اور ڈگری چاہے اسی کورٹ کی ہے جس میں ایگزیکیوشن چل رہی ہے یا اجرا چل رہا ہے، لیکن مدیون جو ہے وہ کسی دوسرے ضلع میں سیٹل ہے، تو وہ فیملی کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایسا کوئی پروف یا جو بھی ہوگا ایڈریس وغیرہ پرووائڈ کرنے پر کہ وہ دوسرے ضلع میں یا کسی رپورٹ آنے کے اوپر
وہ جب اس کے سامنے یہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے گا کہ وہ مدیون دوسرے ضلع میں مقیم ہے جس کے خلاف ڈگری ہوئی ہے، تو کورٹ اس ضلع میں کیس جو ہے جس کورٹ کی جورسڈکشن میں آ رہا ہوتا ہے وہ مدیون، اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہے اور اس کو اختیار حاصل ہے۔ یہ تو کہا گیا 2023 CLC 1300 میں، اور یہ اس بات کا حتمی طور پہ فیصلہ کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ فیملی کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کیس ٹرانسفر کرنے کا۔ اب یہ سچویشن کریٹ کیوں ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے عموماً، یہ میں آپ کو ایڈیشنل ایک دو چیز بتانا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ صورتحال اس وقت بنتی ہے کیونکہ عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جہاں پہ رہائش پذیر ہو، وہ اپنے فیملی کیسز جو ہے وہاں پہ اسی کورٹ کے جس جگہ پہ وہ رہائش پذیر ہے، اسی جس کورٹ میں وہ جیورسڈکشن میں وہ ایریا آ رہا ہوگا، وہاں پہ وہ اپنا کیس فائل کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر کوئی جو ہے ٹیریٹوریل جیورسڈکشن کی ریسٹرکشن نہیں آتی کہ وہ کہاں پہ دائر کرے۔ یعنی وہ عورت اگر 3 دن بھی کہیں ایک جگہ پہ رہی ہے تو وہ عارضی رہائش کی بنیاد پہ بھی وہاں پہ کیس فائل کر سکتی ہے۔ اب کیس ہو جاتا ہے ڈگری، جب سماعت کے بعد کیس ڈگری ہو جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے ڈگری اس کورٹ کی ہوتی ہے جہاں پہ وہ عورت رہ رہی ہوتی ہے، مدیون پتہ نہیں کسی دیگر ضلع میں بھی رہ رہا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر جب ایگزیکیوشن کی باری آتی ہے یا اجراء کی باری آتی ہے یا وصولی زر ڈگری کی باری آتی ہے، تو پھر کورٹ کو، جس کورٹ کی ڈگری ہوتی ہے، اس کو مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ یقینی نہیں بنا پا رہی ہوتی، اور لوگ اوائڈ کرتے ہیں پھر کہ ہم تو دوسرے ضلع میں ہیں، تو ہمیں کس نے آ کے یہاں پہ پوچھنا ہے، کورٹ کہیں اور ضلع کی ہے جس میں میرا کیس ڈگری ہوا ہے، تو وہ تو آ کے ہمیں پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر اس کے لیے یہ پروسیجر ہے کہ جی وہ فیملی کورٹ اپنی ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے اس ضلع میں جہاں پہ وہ مدیون رہائش پذیر ہے یا ججمنٹ ڈیٹر رہائش پذیر ہے، وہاں پہ کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر لیں، اس سے ہمیں کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔